الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ حضرات کو سنایا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا، تو کسی بھی نیکی کو کبھی بھی چھوٹی نہ جان، حقیر نہ سمجھ. چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہو، چھوٹی سے چھوٹی عبادت کی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہو، اس کو چھوٹا مت سمجھ، اس کو حقیر مت سمجھ. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے تو اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کسی بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ تو نے ملاقات کی ہو، تو ملا ہو، یہ بھی نیکی ہے، تو اس کو بھی حقیر نہ جان. دیکھو اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی عبادت کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی عبادت کی تجھے توفیق عطا فرما دے تو اس کو چھوٹا مت سمجھ. اور دوسری بات بیان فرمائی کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بولے یہ بھی عبادت ہے. ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا، ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، چہرے پر خوشی کے اظہار کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ایک اور حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے: ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. جس میں نبی علیہ السلام نے اور نیکیوں کو بیان فرمایا اور صدقے کو بیان فرمایا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی عبادت. کسی مردی کی مدد کرنا، کسی کی کا تعاون کرنا، یہ بھی عبادت. کسی طرح کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ، تبسم کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صدقہ ہے. آج ہم نے نماز کو تو عبادت سمجھ لیا، روزہ رکھنے کو تو عبادت سمجھ لیا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھ لیا، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا. دین کے 5 شعبے، ایمان کے ایک شعبہ، عبادات کی ایک شعبہ، عقائد کی ایک شعبہ، اخلاق کی ایک شعبہ، اسی طرح معاشرت، یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے. آدمی دوسرے کے ساتھ رہے گا تو کیسا رہے گا، ملے گا تو کیسے رہے گا، کیسے ملے گا، پڑوسی کے ساتھ رہے گا تو کس طرح رہے گا، اپنے والدین کے ساتھ رہے گا تو کس طرح رہے گا. نبی علیہ السلام کی حالت یہ تھی، ایک صحابی بیان فرماتے کہ میں جب نبی علیہ السلام کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتا اور نبی علیہ السلام کی نگاہ میری نگاہ سے مل جاتی، آپ علیہ السلام کی جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو آپ علیہ السلام اپنے چہرے پر تبسم کا اظہار فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے. اگر مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے، ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ملتا ہے تو اس طرح ملے جیسے خوشی کا اظہار کر رہا ہے.
اس کے آنے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، میرے اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے، میرے اس کی طرف نگاہ اٹھانے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، اس کو بھی خوشی ہو رہی ہے، آپس میں کتنی محبت پیدا ہو کوئی جگہ ہی نہیں رہتی۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ مل رہا ہے، ایسے مل رہا ہے جیسے کہ کھٹی پوری بھی کرایا ہو، جیسے کہ لیمو نچوڑ کرایا ہو، ایسا عادت بنانی۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے، مسلمان جہاں دوسری عبادتوں کی اہمیت کو جانتا ہے، دوسری سنتوں کی اہمیت کو جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کر خوشی کے ساتھ ملتا ہے، چاہے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ خوب مال سے نواز دے، چھوٹے آدمی سے ملنا ہو، ایک بڑے آدمی کے ساتھ ملنا ہو، ہر ایک کے ساتھ سلام کے ساتھ ملاقات کر رہا ہو، مصافحہ کر رہا ہو اور چہرے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہو، مفت کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی اپنے گھر میں بھی داخل ہو، یہ نہیں شیر بن کے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ بچے بھی سب ادھر ادھر باہر بھاگ گئے، بیوی چلی گئی، سب رشتے دار بھاگ گئے، نہیں، گھر میں داخل ہو، محبت کے ساتھ دروازہ کھولنا ہو، محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا ہو، محبت کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا ہو، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ تشریف لاتے تھے۔ دیکھو کتنا عمل، کتنا ہوا سامان۔ آج میری اور آپ کی عادت ہی بن گئی ہے، گھر میں داخل ہوئے جیسے کہ جب شیر کی طرح داخل ہو رہے ہیں، دروازہ زور سے کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھولا نہیں گیا، ہم پریشان ہو گئے، فوراً شیر کو پانی چاہیے، فوراً تو شیر کے ہاتھ میں پانی ہو۔ اگر بیوی کے ساتھ پہلے ملاقات ہو رہی، چاہے دن کے تھکے ہوئے ہو، بناوٹی طور پر بھی اگر چہرے پر خوشی کا اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ بیوی کے چہرے کے اندر بھی محبت ڈال دے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی، دیکھو ایک سید الانبیاء، نبیوں کا سردار ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، وہ آپ علیہ السلام اس عمل کے ذریعے سے امت کو تعلیم دے رہے کہ اب تو شوہر بن چکا ہے، اب تو باپ بن چکا ہے، اب تیرے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تو پہلی مرتبہ گھر میں داخل ہو، تیری بیوی خوش ہو جائے، تیری بیوی کے دل میں پورے دن میں جو رنج و غم ہے وہ سب رنج و غم دور ہو جائے کہ میرا شوہر آ گیا، میرا سردار آ گیا، میرا سردار آ گیا، اور میں اپنی سارے غم کو بھول جاتی ہوں۔ یہ نہیں کہ پورے دن کا بیوی غم لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کا غم ہے، گھر کے اور حالات کا غم ہے، اور اس لیے داخل ہوئے غم میں اور اضافہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب کوئی محبت کی نظر سے کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے، اور بیوی اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی دونوں کی نظر ایک دوسرے کی طرف محبت کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، رحمت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ہم کتنی مرتبہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں، بیوی کتنی مرتبہ شوہر کی تعریف دیکھتی ہے، لیکن کبھی دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ آج میں محبت کی نظر سے اپنی بیوی کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے، عورت تک میری آواز جا رہی ہو، عورتوں سے بھی یہ بات عرض کروں گا کہ اگر عورت مرد کی جانب اس لیے دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کے مجھ پر حقوق ہے، میں نبی علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے شوہر کو، اپنے سردار کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر ان دونوں پر پڑے گی، خود بخود ان دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سارے جھگڑوں کا حل بھی یہ ہے، آدمی گھر میں داخل ہو محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بیان فرماتی ہے، نبی علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے مسواک کرتے ہوئے آتے تھے، مسواک کرتے تھے پھر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ جب مجلس میں آتے تھے، کسی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اپنے منہ کو صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، اس کے بعد داخل ہوتے تھے۔ جب عبادت کا اہتمام کرتے تھے، نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، آپ مسواک کرتے تھے، اپنے گھر میں داخل، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے اندر داخل ہوتے تھے۔
آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہو رہے، منہ کی صفائی کیوں کر رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میں اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، کہیں میری منہ کی بو سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے، میری زوجہ محترمہ کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے آپ علیہ السلام اس کے پاس جا رہے، خوشبو کا اہتمام کر رہے، چہرے کے اپنے منہ کو اپنے دانت کو صاف کر رہے. یہ ہوتا ہے محبت کا اظہار. نبی علیہ السلام تو ایک سردار تھے، آپ علیہ السلام تو ایک نبی تھے، لیکن آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. ایک صحابی زاہد رضی اللہ عنہ چہرے کے اعتبار سے سیاہ ہیں، کالے تھے، غریب آدمی تھے. بہت سی مرتبہ یہ بہت سارا سامان تجارت لاتے تھے اور بازار کے اندر بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے حضرت زاہد رضی اللہ عنہ کو دیکھا. حضرت زاہد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے. آپ علیہ السلام نے پیچھے سے پکڑ لیا. زاہد کو معلوم نہیں کون ہے، اور نبی علیہ السلام نے آواز لگانی شروع کی، من یشتری ھذا العبد منی، من یشتری ھذا العبد منی، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا. زاہد نے آواز سنی کہ تو نبی علیہ السلام نے فوراً زاہد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اور پیچھے لگانا شروع کیا تاکہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ میری پشت لگ جائے، میری پیٹھ لگ جائے. یہ حضرت تو سمجھتے ہی تھے کہ نبی علیہ السلام کے جسد مبارک کے ساتھ، جسد اطہر کے ساتھ پہچان لیا تھا زاہد نے کہ تو نبی علیہ السلام نے. زاہد رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون خریدے گا؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک سیاہ فام آدمی ہوں، چہرے کے اعتبار سے کالا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اگر مجھے بیچا بھی جائے گا تو معمولی قیمت آئے گی، کوئی زیادہ قیمت آنے والی نہیں. دیکھو نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ظاہر دنیا میں تیرا ویلیو نہیں ہے، تیری اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری بہت زیادہ اہمیت ہے، تیرا بہت زیادہ مقام ہے. دو باتیں سمجھ میں آئی. ایک غریب آدمی ہے، تجارت کر رہا ہے، چہرے کے اعتبار سے کالا ہے، سیاہ فام ہے، نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کی اہمیت کو بتایا کہ چاہے تم چہرے کے اعتبار سے کالے ہو، چاہے تمہاری کوئی قیمت نہیں آ سکتی، لیکن تمہاری عبادت کی وجہ سے، تمہارے تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری اہمیت ہے. تمہارے مکہ کو یہی اعتراض تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو رسول ہے، یہ نبی ہے، بادشاہوں کی طرح ہوگا، جیسے بادشاہوں میں ایک عہدہ ہوتا ہے، بادشاہوں میں ایک منصب ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم، بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے بادشاہ نہیں جاتا ہے. لوگ یہی سمجھا کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں گھومتا، بازار میں بھی چلتا ہے، کھاتا پیتا بھی. قرآن کریم میں کفار مکہ کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا، اس غلط سوچ کو دور کیا گیا کہ نبی اور رسول اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھل کر نہیں رہے گا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ ہنسمکھ چہرے سے نہیں ملے گا. نہیں، یہ نبی ہے، رسول ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں یہ بھی تعلیم دی جائے گی کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا. لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا ہے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، اور یہ بھی عبادت ہے. اس پر بھی سننے کا ثواب ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر اس کا لحاظ رکھے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے خندہ پیشانی سے مل تو رہے لیکن اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ نہیں. یا مالدار آدمی ہے، وہ یہ سوچتا ہے میری شان کی خلاف ہے کہ میں کسی غریب آدمی کو سلام کروں، کسی مزدور طبقے سے ملوں، کسی مزدور طبقے کے ساتھ ملاقات کروں، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملوں، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف نبی علیہ السلام کے بیان کیے، لیکن قرآن کریم میں چند جگہ ایسی بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر محبوبانہ انعام فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. چچے کیسی ہے؟ اسی میں سے ایک جگہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار مکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کے سرداروں کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ مکہ کے سردار ہے، اگر یہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، یہ توقیر کو سمجھ جائیں گے، یہ میری بات کو مان لیں گے، سردار بات مان لیں گے تو تمام کی بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا. تو سردار نے مکہ کو جمع کیا تھا. آپ ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار نے مکہ کے ساتھ کفار کے سردار مکہ کے سرداروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اتنے وہ صحابی تشریف لائے. تو مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں سوچا کہ یہ تو اپنے آدمی ہے، اس میں بعد میں مسئلہ بتایا جا سکتا ہے، اور یہ تو کفار مکہ ہے، سردار ہے، یہ اگر چلے جائیں گے تو مسئلہ اور مشکل ہو جائے گا. پہلے میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد میں ان کو مسئلہ بتا دوں. سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب مسئلہ پوچھنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا ٹھہر جائے. دیکھو نبی علیہ السلام کی نیت بالکل بات تھی، صاف تھی. آپ کا مقصد تو یہی تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا. قرآن کریم کی سورت نازل فرمائی، چند آیتیں نازل فرمائی. قرآن کریم میں کہا گیا ابس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اپنے منہ پھیر لیا، تیوریں چڑھا لی، جبکہ آپ کے پاس کوئی نابینا آدمی آیا. ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ کوئی تزکیہ کر لیتا، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیتا، کوئی نصیحت حاصل کر لیتا اور اسے نصیحت کرنا فائدہ دیتا. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. وہ آدمی جو آپ سے لاپرواہی کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، آپ اس کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، حالانکہ کوئی کہ اور اس کا تزکیہ نہ ہو تو کوئی آپ کو بات کچھ ہونے والی نہیں، آپ سے کچھ پوچھتاچھ نہیں ہو. اور وہ آدمی جو آپ کی طرف خود بڑھ کر آیا ہے، وہ یکشا آپ سے ڈر رہا ہے، آپ اسے اعراض کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محمود السلام کی نیت بالکل پاک تھی، آپ علیہ السلام کی نیت بالکل صاف تھی، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. کہنے کا خلاصہ اور منشا یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ بھی بغیر محبت کے ساتھ سلام کو عام کرے، افشوا السلام، سلام کو خوب عام کرے، اپنوں کو بھی سلام کرے، برائیوں کو بھی سلام کرے. سلام سے بھی محبت بڑھتی ہے. سلام کے معنی میں ہی سلامتی ہے. دوسرے مذہب کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی نمستے کا لفظ بولتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لفظ کا اظہار کرتا ہے. اسلام نے تعلیم دی کہ مسلمان کے ساتھ ملے گا، سلامتی کی دعا دے گا، کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو. اتنی پیاری دعا ہے. ہر شر سے، ہر فتنے سے تو محفوظ ہے. وہ دعا بھی جاری ہے اور مل رہا ہے. کیسے مل رہا ہے؟ محبت کے ساتھ مل رہا ہے، خوشی کے ساتھ مل رہا ہے. اور محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ملنے پر بھی اسے ثواب مل رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی غصے کی حالت میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، حالانکہ ایسے وقت میں بھی جب آدمی حق پر ہو لیکن لوگوں کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہو، ایسے وقت بھی آدمی معافی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے معافی مانگے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے. اور ایسے ہی وقت آدمی کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے اور حضرت مولانا الدین صاحب رحمۃ اللہ محترم تھے. ایک مرتبہ مدرسے کے پاس سے گزر رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے گائے پالن کی، اس کو لے کر گزر رہے تھے. اتنے میں دفتر میں آفس میں کوئی کام نکل آیا. حضرت نے اپنی گائے کو مسجد کے صحن کے اندر باندھا
ارے مدرسے کے صحن کے اندر باندھا اور اس کے بعد دفتر میں تشریف لے، کچھ کام تھا اسی لیے گئے تھے. کوئی آدمی آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے کہ مدرسے کے اندر مدرسے کے صحن میں گائے باندھ رکھی ہے. یہ مدرسہ خود کی جاگیر سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر گویا اسی مدرسے کو اس نے استقبال بنا لیا ہے. شور مچانا شروع کر دیا. اس کے شور کو سن کر سب لوگ جمع ہو گئے اور شور ہونے لگا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ دفتر میں موجود تھے، وہاں آواز پہنچی، باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے بتایا کہ آپ نے یہاں گائے باندھی جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مدرسہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اس کے صحن میں یہ گائے کیوں باندھی ہے؟ یہ تو ایک عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا 35 سال مدرسے کے محترم ہیں. انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا، فرمانے لگے ہاں واقعی اس نے بات صحیح کہی کہ مدرسہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں اس کا علاج یہی ہے کہ ایک گائے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے کر چلے جائیں. وہ آدمی وہ گائے لے کر چلا گیا. ایک عہدے پر فائز ہے. آدمی ایسے وقت غصے کا اظہار کر سکتا تھا، اپنا غصہ نکال سکتا تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی اپنے آپ کو چھپا دیا اور لوگوں کے سامنے محبت کا اظہار کیا. بس آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے، آدمی جب بھی کسی سے ملے، خصوصی طور پر اپنے رشتے داروں کے ساتھ ملے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملے، ہمیشہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، محبت کا اظہار. حدیث میں تو کہا گیا کہ وہ لقمہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ثواب دیا جاتا ہے. محبت کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، ثواب. اس کے منہ میں لقمہ رکھ رہا ہے، ثواب. سندر سمجھ کر یہ کام کرے گا، کبھی جھگڑے پیدا ہوں گے، کبھی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو باتیں کی دعا سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنے گھروں کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت کو عام فرمائے، اللہ تعالیٰ محبت والی فضا ہم سب میں قائم فرمائے. آمین. واقعی دعوت